السلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اور اے نبی، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اس میں ایسے کو پیدا کرے گا جو فساد مچائے اور خون بہائے؟ ہم تو تیری حمد بیان کرنے اور تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں. اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے. یہاں سے اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام اور انسان کی پیدائش کا تذکرہ فرماتا ہے. اس سے پہلے کی آیت میں اللہ نے یہ ذکر کیا تھا کہ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ زمین کی ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی، آسمان کو بنایا. اللہ رب العالمین نے اس کے ذکر کے بعد، یعنی جو زمین بنائی گئی، زمین کے اندر جو چیزیں پیدا کی گئیں، یہ کن کے لیے پیدا کیا گیا؟ انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اب انسان کا وجود دنیا میں کیسے آیا اس کا ذکر کر رہا ہے. انسان کا وجود اللہ رب العالمین نے دنیا میں کیسے لایا اس کا اللہ رب العالمین ذکر کر کے یاد دلانا چاہتا ہے، تاکہ ہماری اصل معلوم رہے ہمیں، ہم کیسے پیدا ہوئے ہیں اور کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ہمارا مقام کیا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، وہ ہم سمجھیں. اور پھر اللہ رب العالمین نے جو ہم سے تقاضے کیے ہیں اس کو ہم پورا کریں. یہاں سے وہی تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اے نبی یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں، پیدا کرنے والے ہیں. تو فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے ایک طرح سے سوال کیا، عرض کیا کہ کیا تو ایسے کو پیدا کرنے والا ہے زمین میں جو فساد مچائے، خون خرابہ کرے؟ فرشتوں کو جتنا علم تھا اسی علم کے حساب سے انہوں نے ذکر کیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ انسانوں سے پہلے جنات بسا کرتے تھے زمین میں، جنات بسا کرتے تھے اور جنات زمین میں فساد مچایا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے فساد کو روکنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا. تو فرشتوں کو یہ علم تھا کہ جو زمین میں مخلوق بستی ہے ان کی فطرت کیسی ہے، فسادی ہے. تو اسی کو جیسے کوئی واقعہ رونما ہوا رہتا ہے اور سامنے کوئی اور چیز اسی کے مماثل، اسی جیسی کوئی چیز آتی ہے تو انسان اسی پر قیاس کرتا ہے، پہلی چیز پر قیاس کرتا ہے. تو فرشتوں نے جناتوں پر قیاس کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے سوال کیا کہ کہیں یہ بھی وہی مخلوق تو نہیں؟ جیسے جنات ہیں فسادی ہیں، تو ایسے یہ بھی تو نہیں مخلوق ہوگی جو انسان کی مخلوق ہے، یہ بھی فسادی تو نہیں ہوگی؟ اللہ رب العالمین سے اسی لیے فرشتوں نے سوال کیا تھا. یہاں فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا تھا اللہ کے حکم پر، ایسا نہیں کہ کیوں تو پیدا کر رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. فرشتوں کو کیا مجال، وہ مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ کو جو علم ہے فرشتوں کو علم نہیں ہے، وہ اعتراض نہیں کر سکتے. اور فرشتوں کی صفت بیان کی گئی ہے، وہی کچھ کہتے ہیں جو علم ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے جو انہیں علم ہوتا ہے وہی کچھ کہتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کچھ کہتے. اور اللہ کے حکم کے خلاف وہ کوئی بات نہیں کہہ سکتے، اللہ کے فرمان کے خلاف وہ کوئی بات نہیں کہہ سکتے. تو یہ بات سرے سے ہمارے ذہنوں میں نہیں آنا چاہیے کہ فرشتوں نے اعتراض کیا. فرشتے اعتراض کر ہی نہیں سکتے، اور جب فرشتے اعتراض نہیں کر سکتے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں نے اعتراض کیا؟ تو یہاں اللہ رب العالمین نے جو یہ ذکر کیا ہے فرشتوں کی بات، وہ یہی ہے
کہ انہوں نے پہلے کے واقعات پر قیاس کر کے اللہ رب العالمین سے سوال کیا. سوال میں یعنی حکمت کیا ہے، اس مخلوق کو پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں اللہ، تو بتا اس کی حکمت کیا ہے. سوال کیا. اللہ رب العالمین نے ان کے سوال کے جواب میں اتنا ہی صرف کہہ دیا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ تم سمجھو، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. حکمت ہے، ضرور حکمت ہے، لیکن تمہارے پاس جو علم ہے وہ بہت محدود ہے. میں کس حکمت کے لیے انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں وہ اچھے سے میں جانتا ہوں. اللہ رب العالمین نے یہاں جواب نہیں دیا، یہاں جواب نہیں دیا ہے، یہاں احساس دلایا ہے. فرشتوں کو ایک احساس دلایا ہے، اسی احساس میں انہیں رہنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے حکمت کے مظاہرے کیسے ہیں اسے دیکھنا چاہیے. انسان جب پیدا ہو جائے گا تو اس کے مظاہرے دھیرے دھیرے ظاہر ہوتے چلے جائیں گے، تو فرشتوں کو بھی علم ہوتا چلا جائے گا. تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں مختصر ذکر کر کے اپنی بات ختم کر دی ہے. تو آپ دیکھیں یہاں چند مسائل معلوم ہوتے ہیں اور چند عقیدے کی چیزیں معلوم ہوتی ہیں. پہلے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا تو ایک معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا وجود ہے، فرشتوں کا وجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ خواب و خیال ہے، نہیں، بلکہ ان کا وجود ہے، مخلوق ہے اللہ رب العالمین کے. اور جیسے کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ نیکی کو فرشتہ کہا جاتا ہے اور برائی کو شیطان کہا جاتا ہے، ان کا وجود نہیں ہے. یہی برائیاں شیطان ہیں، یہی اچھائیاں فرشتے ہیں. لیکن یہ قرآن کی اس صریح آیت اور دیگر آیتوں کے خلاف ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ فرشتوں کا وجود ہے، فرشتے اللہ رب العالمین کی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے. اور دوسرا عقیدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے دیکھیے کیسے پیدا ہوئے ہیں اور انسان کیسے پیدا ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نور سے، روشنی سے پیدا کیے گئے ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات بھڑکتی آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، آگ سے. وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. تو دنیا کے اندر جو موجود چیزیں ہیں کیسے پیدا کی گئی اللہ رب العالمین نے اس کو بتا دیا ہے. تو یہاں اس عقیدے، یہاں جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ، تو اللہ نے کہا پیدا کرنے والا ہوں. تو جو ایک طبقہ جو دنیا کے اندر پایا جاتا ہے، جو سائنس دانوں کا طبقہ ہے، ان کا دیکھیے نظریہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے. کہتے ہیں انسان بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان ہو گیا. علم نہیں ہوتا انسان تو ویسے ہی اٹکلے ہانکتا ہے، اٹکلے ہانکتا ہے کہ انسان بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان ہو گیا. بھائی ارے بندر کہاں سے آیا، بندر کہاں سے آیا؟ ہم تو یہ عقیدہ شریع سے مانتے نہیں، یہ قرآن و سنت کے شرعی مخالف ہے. حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میرے براہ راست مٹی سے پیدا کیا. اور حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، بنایا آدم علیہ السلام کو. یہ شرف بخشی، کسی اور مخلوق کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا، نہیں پیدا کیا. انسان کو، آدم علیہ السلام کو یہ شرف بخشا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پیدا کیا. تو معلوم ہوا آدم علیہ السلام اور انسان جو پیدا ہوئے ہیں یہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں. اور آدم علیہ السلام کے ذریعے ہی پوری دنیا کی نسل، انسانوں کی جو نسل ہے یہ بڑھی ہے. یہ عقیدے کے باب سے ہے، یہ عقیدہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے. یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں اگر آ گیا کہ ہم بندروں سے ترقی کرتے کرتے انسان ہوئے ہیں تو ہم کافر ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے حکم کا، ہم اللہ کے اس بات کا انکار کرنے والے بن جائیں گے. آگے دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں، ایک خلیفہ بنانے والے ہیں. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کا خلیفہ. خلیفہ کے معنی ہوتا ہے جانشین، نائب. تو کہتے ہیں اللہ کا نائب کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خلیفہ تب ہوتا ہے جب اصل جو ہے وہ مر جائے، پھر اس کے بعد اس کا نائب رکھا جاتا ہے، نائب. اس کے بعد اس کی جانشینی کرنے والا کون ہوگا اس کو بنایا جاتا ہے. یا خلیفہ اس وقت بنایا جاتا ہے، نائب اس وقت بنایا جاتا ہے جب ایک اصل جو شخص ہے، اصل جو آدمی ہے، اس کی طاقت محدود ہو، وہ ساری چیزوں پر وہ کنٹرول نہ کر سکتا ہو،
تب ایک اور نائب کو رکھا جاتا ہے، تو جہاں اس کی پہنچ نہ ہو وہ آدمی دوسرا جو نائب ہے وہ اس کی جانشینی کرے اور اس کے کام کو انجام دے۔ تو حالانکہ اللہ رب العالمین کے متعلق ایسی تو کوئی بات نہیں، اللہ کمزور بھی نہیں ہے اور اللہ رب العالمین مرنے والا بھی نہیں ہے، موت نہیں آنے والی، تو اللہ کو خلیفے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی نیابت کرے، اللہ کی جگہ کوئی اللہ کا کام پورا کرے، نہیں ضرورت ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا ہے جو کہ خلیفہ بنانے والے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ صحابہ نے کہہ دیا کہ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، انت خلیفۃ اللہ فی الارض، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں، کیونکہ جانشینی جو ملی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ ملی ہے۔ جو مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اسی مشن کو ہم مکمل کرنے والے ہیں، تو ہم اللہ کے جانشین نہیں ہیں، اللہ کے خلیفہ نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کرام نے یہی بات ذکر کی ہے، یہاں خلیفہ سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب، یہاں یہ مراد ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی جگہ لینے والا ہے، ایک کے بعد دوسری نسل آنے والی ہے اور دوسری نسل پہلی نسل کے نقش قدم پر چلے گی، پہلی نسل کے نقش قدم پر چلے گی، یہی بات زیادہ صحیح اور درست ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا کہ فرشتوں نے کہا کہ اس میں مخلوق پیدا کرنے والے جو ہیں یہ فساد مچائیں گے اور ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں، کہ تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں ایک بات ذکر کی گئی، انہوں نے اپنے علم کے حساب سے کہا تھا، اور یا ایک بات یہ بھی ذکر کی جا سکتی ہے اللہ نے انہیں بتا دیا ہو کہ یہ دنیا میں فساد مچائیں گے، ان کی ایک فطرت ہے فساد مچانے کی، تب انہوں نے ایک بات ذکر کی تھی تاکہ اللہ رب العالمین ان کی بات کے جواب میں اپنی ایک بات رکھ سکے، اپنی حکمت رکھ سکے کہ کیوں اللہ رب العالمین ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو دنیا میں دیکھیے انسان فسادی ہے، فساد مچاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی حکمت کیا ہے وہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اور ساری تفسیرات اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے کہ اس لیے ہم نے پیدا کی ہے تاکہ یہ غلطی کر کے اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ رب العالمین کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ غلطی ہو جائے، اگر غلطی کرنی نہیں ہے لیکن ہو جاتی ہے، فطرت ایسی ہے، انسان کی ایسی فطرت ہے، غلطیاں ہو جائیں گی اس سے، جب غلطیاں ہو جائیں فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائے روئے، اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے، اور اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین انسان کو مقام نوازتا ہے۔ تو یہ ایک آیت میں یہ ساری چیزیں ہیں، اور آگے کی آیتوں میں اور مزید تفصیلات موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے سمجھنے اور اس کے مطابق عقیدہ بنانے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔